بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 141 ہے، جس کا عنوان ہے باب ذکر من یؤتی اجرہ مرتین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الحمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غزاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل خراسان میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس نے حضرت شعبی سے سوال کیا اور کہا اے ابو عمرو، ہمارے ہاں اہل خراسان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو وہ اپنی ہی خودی کے جانور پر سوار ہونے والے کی طرح ہے۔ تو شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ابو بردہ ابن ابی موسیٰ نے اپنے والد کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی وہ ہیں جنہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پائے اور آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی اتباع اور تصدیق کرے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرے وہ مملوک غلام جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے جو اس کی ذمہ ہے اور اپنے مالک اور آقا کے حقوق بھی ادا کرے تو اسے بھی دوہرا اجر ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور وہ اسے اچھی طرح کھلائے پلائے اور پھر اس کی بہترین تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ پھر شعبی رحمہ اللہ نے اس خراسانی سے کہا کہ لے یہ حدیث بغیر کسی مشقت اور محنت کے حاصل کر لے، جبکہ پہلے تو آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے حصول کے واسطے مدینہ منورہ تک کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی ثقۃ ثبت امام۔ دوسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار السلمی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں صالح بن صالح الحمدانی ثقۃ۔ چوتھے ہیں شعبی جن کا نام ہے عامر بن شراحیل الحمدانی ابو عمرو الکوفی ثقۃ فقیہ فاضل مشہور۔ اور 5ویں ہیں ابو بردہ بن ابی موسیٰ الکوفی، بعض حضرات کہتے ہیں ان کا نام عامر تھا اور بعض کہتے ہیں حارث تھا، ثقۃ۔ اور 6 ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حزار ابو موسیٰ الاشعری، مشہور صحابی ہیں، 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال 6 کے رجال ہیں اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے ان حضرات کے، اور اس میں صالح بن صالح ہیں جن سے اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نقل نہیں کی گئی۔ 5ویں نقطے میں انہوں نے الحمدانی لفظ کی وضاحت کی کہ یہ یمن میں ایک قبیلے کا نام ہے، اس کی طرف آپ منسوب ہیں۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے فرمایا کہ کالراکب بدنتہ، خراسانی شخص کا سوال ایک عمومی رواج پر مبنی تھا کہ جس طرح کوئی شخص اپنی قربانی کے اونٹ پر سواری کرے تو اسے کوئی اجر نہیں ملتا کیونکہ وہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی طرح باندی سے فائدہ اٹھا کر اسے آزاد کرنے اور نکاح کرنے پر دوہرا اجر کیسے مل سکتا ہے؟
یہ ایک عام فضا وہاں بنی ہوئی تھی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس قیاس کو حدیث نبوی سے رد کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم احسان ہے جس پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ کچھ اسلاف نے اس طرح نکاح کو مکروہ سمجھا ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ان حضرات تک نص نہ پہنچنے کی وجہ سے تھا۔ دوسرا یہاں بیان کیا کہ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، یہاں 3 کا عدد بطور حصر کے نہیں ہے، یعنی یہ صرف ان 3 افراد تک محدود نہیں ہے کہ جنہیں دوہرا اجر ملتا ہے۔ دیگر نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی دوسرے افراد بھی دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ مثلا قرآن پڑھنے والا جو اس میں اٹکتا ہے اور اس پر مشقت اٹھاتا ہے، اور وہ حکمران جو عدل کرتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے، وہ عورت جو اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرتی ہے تو اسے صلہ رحمی اور صدقے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کہ ان کا تذکرہ بعض روایات میں ان کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک اچھا طریقہ شروع کرے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، ایسے ہی جو شخص تیمم کے بعد پانی پائے اور دوبارہ نماز پڑھے، یہ تمام مواقع اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حدیث میں عدد کا مقصد حصر نہیں، بلکہ محض اس موقع پر ان 3 مثالوں کو ذکر کرنا ہے۔ شراح اس بات پر متفق ہیں کہ ان تینوں صورتوں میں دوہرا اجر ملنے کی بنیادی وجہ عملی مشقت اور نفسیاتی مزاحمت یا ایک ہی عمل میں 2 مختلف حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ احسان بالائے احسان بھی ایک اہم وجہ ہے، خاص طور پر باندی کے معاملے میں۔ اب ہم ان 3 قسم کے افراد کی طرف جاتے ہیں کہ جنہیں دوہرا اجر ملتا ہے۔ پہلا ہے اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، اور آیت مبارکہ میں ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ تو یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے اور حضرت سلمان فارسی جو عیسائی تھے رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ خاص طور پر وہ یہودی جن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، وہ اپنے دین پر قائم رہ کر بعد میں آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب 2 انبیاء پر ایمان لایا ہے۔ دوسری اہم وجہ نفسیاتی مشقت اور مزاحمت ہے۔ اپنے آبائی مذہب اور نبی پر ایمان رکھنے کے بعد نئے برحق نبی پر ایمان لانا نفس پر گراں گزرتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اس میں پرانے مذہب کو ترک کرنا اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس صبر اور مجاہدے کی وجہ سے انہیں دوہرا اجر ملتا ہے۔ اجرہم مرتین اور اجرین کا کیا آپس میں فرق ہے؟ یعنی مرتین ذکر کیا، اجرین کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو قرآن میں جہاں اہل کتاب کے دوہرے اجر کا ذکر ہے، وہاں یؤتون اجرہم مرتین استعمال ہوا ہے، نہ کہ یؤتون اجرین۔ یہ ایک بڑا لطیف فرق ہے کہ یہ ایک ہی اجر ہے جو دگنا کر کے دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ 2 الگ الگ اجر ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے غلام، کہ غلام پر بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق جیسے نماز روزہ وغیرہ یہ بھی فرض ہوتے ہیں، اور اپنے آقا کے حقوق یعنی اس کی خدمت یہ بھی فرض ہوتی ہے۔ لہذا دوہرا اجر ایک ہی وقت میں 2 مختلف مگر واجب اطاعتوں کو جمع کرنے کی مشقت ہے۔ ایک ہی عمل میں 2 مختلف جہات کو ملانا ہے، جیسے اللہ کی اطاعت اور آقا کی اطاعت جو اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح اس کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور یہ شخص اپنی باندی کو بہترین غذا دے، اچھی طرح ادب سکھائے، اسے اچھے اخلاق اور خدمت کے آداب سکھائے، اسے علم سکھائے، اس کے بعد اسے آزاد کر دے اور پھر اس سے نکاح کر لے۔ دوہرے اجر کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ احسان بالائے احسان کا عمل ہے۔ اس نے اسے غلامی کی قید سے آزادی دلائی جو ایک عظیم احسان ہے، اور پھر اسے زوجیت کا شرف بخشا جو اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ یہ عمل عرف عام میں سماجی طعن و تشنیع یا آر کا سبب بنتا ہے۔ اس سماجی رکاوٹ کے باوجود یہ قدم اٹھانا اور ایک بے آسرا کو بلند مقام دینا دوہرے اجر کا سبب ہے۔ اور یہاں جو لفظ ثم استعمال کیا یعنی پھر، ثم اعتقہا و تزوجہا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آزاد کرنا اور نکاح کرنا تربیت اور تعلیم سے اعلیٰ اور افضل رتبے کا عمل ہے، جس پر اضافی فضیلت اور اجر ملتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تعلیم و تربیت پر الگ اجر ملتا ہے، جبکہ دوہرا اجر صرف آزادی
اور نکاح پر ملتا ہے، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ آگے فلہو اجران کا تکرار ہے اس حدیث میں، تکرار لا کر اس اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس میں خاص توجہ دلائی گئی ہے تاکہ سامع کو یہ وہم نہ ہو کہ باندی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اجر کیسے ملتا ہے۔ اور آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کا خراسانی سے یہ کہنا کہ خذ ھذا الحدیث بغیر شیء، یہ حدیث مفت میں لے لو، یہ طلب علم میں رحلت اور سفر کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سلف صالحین ایک حدیث یا ایک مسئلے کی تصدیق کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے حدیث کو سامنے رکھ کر جو تشریح کی ہے، یہ اس تشریح کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ عبارت بھی بطور حوالے کی دکھائی جا رہی ہے اور اس عبارت کا مفہوم بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان قال وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال وحدثنا عبید اللہ بن معاذ رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ كلهم عن صالح بن صالح بهذا الاسناد نحوه۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا ذکر متعدد بار پہلے ہو چکا ہے، دوسرے ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ابن ابی عمر ثقۃ، چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ ثقۃ ثبت حجۃ، اور پانچویں ہیں عبید اللہ بن معاذ ثقۃ حافظ، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن نصر بن حسان العنبری ثقۃ متقن، اور ساتویں ہیں شعبہ بن الحجاج الامام الحجہ۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔